اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد نواز قادری قلندری تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے وظیفے کے، ایسا وظیفہ، اتنا سریع التاثیر اور مجرب وظیفہ جس کی وجہ پر، جس کی بنا پر ایک پورا سلسلہ جو ہے ٹکا ہوا ہے۔ بر صغیر کے اندر 4 بڑے سلسلے موجود ہیں: قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ۔ اس سلسلے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سلسلہ جس کو ہم مداریہ سلسلہ بولتے ہیں، جس کی بنیاد سید شاہ بدی الدین قطب مدار رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی۔ آپ سیریا یعنی شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے اور بڑے روحانی بزرگ اور ایسی شخصیت جس کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے ذریعے ہندوستان آنے کی تلقین فرمائی، اور آپ کو ڈائریکٹ فیض جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک، روزہ عطر سے ہے۔ ایک ایسا صوفی بزرگ، اور اس صوفی بزرگ کا ایک وہ شہنشاہی جس کی پہچان بنا یہ وظیفہ، مداریہ خاندان کی یہ پہچان بنا وظیفہ، اور مداریہ خاندان سے یہ سلسلے کی طرف قادری قلندری سلسلہ جو ہے اس کے اندر داخل ہوا۔ میرے پیر و مرشد، دادا پیر و مرشد پیر سخی احمد شاہ بخاری، جن کا مزار انڈیا کے اندر اٹاری شام سنگھ کی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے رنی کے، مزار پر انور وہاں پہ ہے، تو ان کو یہ فیض وہاں سے نصیب ہوا۔ اور مداریہ خاندان کا ایک بزرگ تھا میاں شاہ قلندر جن کا نام ہے، انہوں نے یہ فیض دیا میں پیر سخی احمد شاہ بخاری کو، اور پیر سخی احمد شاہ بخاری سے ہوتا ہوا میرے جو دادا مرشد ہیں پیر سخی نادر شاہ قادری، وہ جو بر صغیر کی اس وقت ایک ساتھ تھا سن 1946 کے اندر، جب وہ ان کے ساتھ وابستگی ہوئی اور ان کو فیض ہوا، تو سن 1946 کے اندر جا کے پیر سخی احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کو جب فیض ہوا، تو وہ سلسلہ چلتے ہوئے جو میرے پیر و مرشد ہیں پیر سخی مدد علی شاہ قادری قلندری، ان کو یہ نصیب ہوا۔ تو یہ سلسلے کے اندر چلتا ہوا، جب پیر و مرشد نے مجھے اجازت فرمائی اس وظیفے کی، تو یہ چیزیں اس طرح ہمارے خانوادے اور سلسلے تک یہاں تک پہنچیں۔ اگر بات کی جائے یہ سلسلے کی، تو جو ہمارا سلسلہ ہے یہ قلندری قادری سلسلہ ہے، اور قلندری قادری کا جو فیض ہے وہ اصل روحانی فیض ہے، نظر کا فیض ہے، لیکن بزرگوں نے بعض وظائف اور چلے بھی کروائے، تو جو ہمارے سلسلے کے اندر چیزیں داخل ہوئی اوپر سے، یعنی کہ دوسرے خانوادے سے، دوسرے سلسلے سے ہمارے سلسلے کے اندر داخل ہوئی، تو وہ مدامت میں بتائی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے جو وہ طریقہ کار ہے کہ یہ مدامت کے ساتھ ملتا ہے، اس کا فیض مدامت میں ہے، پڑھائی میں ہے۔ جو ہمارا قادری قلندری سلسلہ ہے یہ نظر کا فیض ہے، یہ نظر سے فیض ملتی ہے، اور عطا بھی نظر سے ہوتی ہے۔ اور جو ان سلسلہ قلندری قادری کے جو درویش ہیں وہ نظر کا فیض ہوتے ہیں، وہ مست ہوتے ہیں، مجذوب ہوتے ہیں۔ تو سالک اور مجذوب میں فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے، انشاءاللہ العزیز یہ موضوع الگ ہے، اس پہ موضوع پہ پھر بات کریں گے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے مداریہ خاندان کا، یہ وہ وظیفہ ہے کہ اس کے اوپر یہ وظیفہ ٹکا ہوا ہے، یہ پورا سلسلہ ٹکا ہوا ہے، پورا خانوادہ ٹکا ہوا ہے۔ تو یہ میں آپ کو ایک ایسی کنجی بتانے لگا ہوں، آپ کو اگر یہ کنجی مل گئی، آپ کے نصیب میں آ گئی، تو یہ ہر مشکل کی تالے کو لگے گی، رزق کے خزانے کو لگے گی، ہر اس کام کے لیے آپ کو فائدہ مند ثابت ہوگا اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا، آپ نے اس کی مدامت کر لی۔ اس کی مدامت کا طریقہ کار الگ ہے، اس کی مدامت کا طریقہ کار الگ ہے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہو جائیں کہ یہ وظیفہ اور چلہ جو ہوتا ہے نا، یہ جسم کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے، اور جو عطا کرنے والا ہوتا ہے اس کا کچھ عطا کرنے کا انداز اور بیان جو ہے نا وہ اس طرح ہوتا ہے۔ سن 2003 کی بات ہے، میں نے میٹرک کی تھی اس وقت۔ تو جب میٹرک کی تو میرے پیر و مرشد نے مجھے کہا کہ اچھا آپ کے امتحان کب ہیں؟ میں نے کہا حضور یہ اگلے ہفتے امتحان جو ہے نا وہ شروع ہونے والے ہیں، بورڈ کا امتحان تھا میٹرک کا، میں نے سائنس رکھی تھی میٹرک کے اندر۔ تو وہ کہتے ہیں اب آپ کی سائنس الٹی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا حضور وہ کس طرح؟ کہتے ہیں بس آپ اس بات کو چھوڑیں،
اچھا بڑی مزے کی بات ہے کہ جو میرے پیر و مرشد تھے نا وہ حقہ پیتے تھے، حقہ پیتے تھے، اور جو میرے دادا مرشد تھے وہ بھی حقہ پیتے تھے۔ شریعت کے اندر، ان طریقت کے اندر یہ چیزیں الاؤ نہیں ہیں، یہ شریعت اور طریقت نہیں بتاتی کہ آپ حقہ نوشی کرو، تمباکو نوشی کرو، یہ چیزیں ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو سارا فیض تھا نا، جو سلسلے کا طریقہ کار تھا نا، وہ اس چیز کے ساتھ منسوب تھا۔ وہ بظاہر ہمیں ایک حقہ ہی نظر آتا تھا، لیکن اس کے آگے جو چیزیں تھیں وہ اللہ جانتا تھا، جو میرے پیر و مرشد جانتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا بھی، کچھ اس کے پیچھے کافی کرامات ہیں، انشاءاللہ العزیز میں وہ بھی بتاؤں گا۔ 2003 میں جب میں میٹرک کے امتحان دینے گیا تو میں نے کہا حضور میرے لیے دعا فرمائے تاکہ میں امتحان کے اندر کامیاب ہوں۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ آپ کے امتحان واقعی شروع ہونے والے ہیں۔ مجھے بڑا اچھے طریقے سے یاد ہے، میں نے بیالوجی کا پیپر دینے کے لیے گیا، اور واپسی جب میں آیا تو مجھے کہتے ہیں مجھے نا پانی پلائے۔ میں نے کہا اچھا حضور۔ میں پیالہ جو ہے نا وہ لے کے گیا اور پانی پلایا، تو آدھا پیالہ میرے سرکار نے پی لیا، اس کے بعد نا وہ کہتے ہیں آپ یہ باقی تو پی لے۔ جیسے وہ میں پیالہ پیا نا تو مجھے نا ایسے نیند آنے لگی، مجھے بڑا سکون ملنے لگا۔ میں نے کہا حضور مجھے تو بڑی نیند آ رہی ہے، میں ابھی پیپر دے کے آیا ہوں، تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میں جائے کہ دفعہ نہ سونا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں آپ ادھر ہی سو جائے۔ اچھا میں وہ جس حجرے میں بیٹھتے تھے نا، اس حجرے کے اندر وہ مجھے کہتے ہیں آپ یہاں پہ سو جائیں۔ اچھا میں سو گیا، سونے کے بعد مجھے نا خواب آیا، خواب کے اندر کچھ ایسی چیزیں میں دیکھی جو میں یہاں پہ نہیں بیان کر سکتا۔ تو مجھے میرے پیر و مرشد نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے آپ کا امتحان شروع ہو گیا ہے، کہتے ہیں آپ روزہ رکھ لیں۔ خیر روزہ رکھ لیا، انہوں نے کہا آپ سحری بھی کر لینا، افطاری بھی کر لینا، ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں تک یہ اس طرح معاملہ چلتا رہا، اور مجھے انہوں نے یہ وظیفہ تعلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے رات کو پڑھنا ہے اور ساری رات پڑھنا ہے۔ میں نے کہا حضور ٹھیک ہے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے نیند آئے گی یا میں دن کو اسکول جاؤں گا یا میرے پیپر ہونے والے ہیں یا باقی میں سسٹم ہے میرا، نہ کچھ بھی نہیں پوچھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ وہ پانی کا پیالہ پیا اور میرے ہوش و خیرت اڑ گئے، میرے جسم کے اندر وہ چیز سرایت کر گئی۔ میں کیا کہتا، میرے جو ہمارا گھر تھا نا وہاں بالکل نہر، جنگ برانچ ایک نہر ہے، میرے ملنے والے دوستوں نے بھی دیکھی ہے اور آپ بھی شاید کبھی دیکھے، وہ جنگ برانچ نہر ہے، بڑی کافی بڑی نہر ہے۔ میں نے جائے نماز اٹھانا اور رات کو مغرب کے بعد نکلنا اور نہر کے اوپر نا سنسان جگہ کے اوپر میں نے جائے نماز بچھانا اور میں نے شروع کر دینا۔ مجھے نہیں اندازہ، مجھے نہیں گنتی کہ میں نے کتنی دفعہ پڑھا ہے، کس طرح پڑھا ہے، کتنی تعداد ہوگی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ میں جان نماز بچھاتا تھا اور میں شروع کر دیتا تھا، اور کب پتہ نہیں چلتا تھا کہ صبح ہو گئی ہے۔ لوگ جب وہ گزرتے تھے رستے کے اوپر تو وہ مجھے دیکھتے کہ یہ بندہ پتہ نہیں کون ادھر جائے نماز بچھا کے بیٹھا۔ پھر مجھے ہوش آتی تو پھر میں چلتا واپس پیر و مرشد کے پاس جاتا، ان کی حوال پوشی کرتا، اس کے بعد میں پھر سکول سے واپسی دربار پہ۔ یہ میری نظام جو ہے نا سلسلہ تقریباً 2 سال یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا، پڑھتا رہا۔ پھر اس کے جو انوار و تجلیات جو میرے اوپر منعکس ہوئے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کے اتنے اثار میرے اوپر وارد ہونا شروع ہو گئے کہ مجھے خود کا ہی نہیں پتہ چلتا تھا کہ میں بیٹھا کہاں ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے جانا کدھر ہے۔ میں دیکھتا بس ایسے ٹک ٹکی باندھ کے نا دیکھتا لوگوں کی طرف، اور میں دیکھتا نا کہ یہ بندہ کون ہے اور کہاں سے ہے۔ میرے دماغ کے اندر ساری چیزیں الہام کی طرح نازل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں دیکھتا نا یہ بندہ کون ہے، کدھر سے ہے، اور اس کو قیام کیا ہے، یہ اب بولے گا کیا، سب کچھ پتہ چل جاتا۔ میں بڑی حیرت، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، بڑا عجیب و غریب، بس دنیا کی ہوش و خیرت ہی ختم ہو گئی۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ جب کوئی عطا کرنے والا ہوتا ہے نا درویش، تو وہ ایسے عطا کرتا ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بے ساختہ ہے، یہ کچھ چیزیں خود ساختہ ہوتی ہیں اور کچھ بے ساختہ ہوتی ہیں، کہ وہ بے ساختہ ایسے ہو جاتی ہیں کہ بندے کے بس میں نہیں ہوتا کہ بندے نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وہ خود بناوٹ کر رہا ہے یا کچھ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، نہیں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ جو بیان کرتا ہے نا لوگ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو بیان کرتا ہے اس کو خود کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے۔ پیر و مرشد کی صحبت رہی، یہ چیزیں ہوتی رہیں، اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا کہ میں سرکار کے چہرے کی طرف ایسے دیکھتا رہتا اور آپ بھی کچھ بات نہیں کرتے تھے، اور میں جب ان کا چہرہ دیکھتا تو میں کہتا کہ وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں اور میرے ہر سوال کا جواب مجھے مل رہا ہے۔ میں سوال کرتا نا کہ حضور اچھا بتاؤ فلاں درویش ہے، اس کو درویشی کیسے مل گئی، اس نے یہ فقر کے اندر وہ کب آیا، اس کے مرید کیسے ہو گئے،
لوگ اس سے محبت اور تجسس کے ساتھ کس طرح کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ایسے ان کے ساتھ کرتا رہا، اور وہ بغیر زبان ہلائے اور وہ ساری چیزوں کا نزول ہوتا رہا، چلتا رہا۔ یہ تو میں نے اپنی بات بتائی۔ یہ اس وظیفے کا کمال ہے، یہ اس وظیفے کا کمال ہے کہ سب سے پہلے یہ کیا کرتا ہے، دل کو صاف کرتا ہے۔ جو پہلے دل کے اور دماغ کے جسم کے اندر ایک ایسے برتن ہے نا، کہ جب پہلے برتن کے اندر چیزیں ہوتی ہیں نا، تو اس کے اوپر کوئی چیز اور ڈالی جائے نا تو وہ گاچا ماچا جا ہو جاتا ہے، وہ اس کا مزہ نہیں آتا۔ وہ کیا ہوتا ہے، پہلے برتن کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ جب پہلا برتن صاف ہو جاتا ہے نا، پھر اس کے اندر دودھ ڈالو، شہد ڈالو، جو مرضی ڈالو، پھر اس کا وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ سلسلہ، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ طریقہ کار ہے، آج میں آپ لوگوں کو تعلیم کرنے لگا ہوں، جس سے آپ کی ہر چیز بدل جائے گی، آپ کو جسمانی حالت بدل جائے گی، آپ کے اندر ایک کیفیت بن جائے گی۔ جب کیفیت بن گئی نا تو سمجھ لیں کہ آپ نے زندگی کا سب کچھ حاصل کر لیا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو جناب سید بدی الدین شاہ احمد قطب مدار نے اس وظیفے کے اندر بتائی چیزیں، اور میں نے اس کو اتنا سریل تاثیر پایا، اتنا سریل تاثیر پایا۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے تھے میرے پیر و مرشد اور میں، ہمارا ادھر فیصل آباد کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہ پورا گاؤں کا گاؤں ہی ہے میرے پیر و مرشد کا، وہ دست بیت ہے، دادا مرشد کا دست بیت ہے۔ اس کا اب جو نام ہے نا، اس کا نام ہے سلطان نگر۔ پہلے اس کو مولو وانی 12 کی کہتے تھے، یعنی کہ ہماری پنجابی زبان میں نا وہ بار ایک قوم ہے، بار ایک قوم ہے، وہ پوری قوم جو ہے نا وہ میرے پیر مرشد کی نا وہ بیت تھی، کہ مرید تھی، کہ سب گاؤں کے جتنے بھی لمبردار تھا نا وہ بڑا وہ مرید تھا۔ اس کے بعد سارا گاؤں ہی آپ کی طرف منکس ہو گیا اور پوری متوجہ ہو گیا۔ اس کا نا اس دن ایک آدمی آیا، وہ کہتا ہے حضور میرے بیٹے سے نیک قتل ہو گیا ہے، تو آپ جو ہے نا کچھ ایسا طریقہ کار کریں، کوئی ایسی دعا کریں کہ میرے بیٹا جو ہے نا بالکل اس سے قتل ہوا ہے، ہم مانتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، تو کوئی ایسا کام کرے نا کہ اس کو رہائی مل جائے، اس کو سزا نہ ہو۔ میرے پیر و مرشد خاموش رہے، خاموش رہتے رہتے نا میری طرف دیکھا انہوں نے، تو سوال نہیں کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ میں نے کیا، نہ بس اس بندے کا سوال سن رہے ہیں اور وہ جواب۔ پھر میرے پیر مرشد نے میری طرف دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا حضور یہ وظیفہ ان کو بتاؤ جو آپ نے مجھے بتایا۔ تو آپ نا مسکرانے لگے، بات نہیں کی، بس ایسے دل میں سوچا اور مسکرانے لگے۔ کہتے ہیں یہ نہیں کرنے والا ہے، یہ ان کو کام نہیں کرے گا۔ میں کہا حضور پھر دعا کر دیں۔ کہتے ہیں غلام بخش آپ کا بیٹا جو ہے نا وہ رہا ہو جائے گا، رہا ہو جائے گا، اس کو سزا نہیں ہوگی۔ اچھا رہا ہو جائے گا؟ وہ بندہ چلا گیا۔ اس نے آگے لوگوں کا عقیدہ تھا، یقین تھا پختہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضور کیا وجوہات ہوگی کیا، نہ، چپ کر کے وہ چلا گیا۔ اچھا جب تاریخ تھی تو وہ جو گاؤں کا لمبردار تھا نا وہاں کا، انہوں نے کہا یار غلطی ہو گئی ہے، لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دو۔ وہ پہلے بات ہی نہیں سنتے تھے، صلح کی طرف آتے ہی نہیں تھے۔ اس نے کہا نہیں جی ہم نے صلح نہیں کرنی۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ جانے، وہ غلام بخش کی زبانی ہے، میں ان کی جو بات انہوں نے ہمیں بتائی تو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں۔ تو وہ کہتا اس کو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ نہ رونے لگ گیا، روتے روتے نے، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی جو ہونا تھا وہ اللہ کی رضا ہم نے مان لی ہے، لہٰذا مہربانی کریں، آپ کا بیٹا چلا گیا، میرا بیٹا ایسے چلا جائے گا تو اس کو سزا ہوگی۔ وہ کہتا ہے جا غلام بخش میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا۔ پتہ نہیں آج میرے دل کو کیا ہو گیا۔ مطلب یہ ہوا، اس کا ماخوذ اور اخذ میں نے یہ نکالا، جو اللہ کا ولی ہے نا اس کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں نا وہ پھر ہو جاتے ہیں، کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی ایک چھوٹی سی شان ہے، کرامت ہے۔ میرے پیر مرشد کی ایسی کرامات ہیں، ایسی چیزیں نے لوگوں نے دیکھی، ان کی ظاہری حال زندگی میں بھی دیکھی اور ان کے جانے کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ عزیز وہ پھر کبھی بیان کروں گا۔ تو یہ وظیفے کا کمال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بندہ، اس کو سزا تھی، سیدھا 302 تھا، آزاد ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ اس وظیفے کا کمال تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ اس کا کام ہے جو نہ ہونے والا ہو وہ ہو جائے۔ اگر اس کی شرعی ہم کچھ تفصیل بیان کریں نا مستند اس وظیفے کی تو وہ کچھ یوں بنتی ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یا بدی العجائب بالخیر یا بدی، اگر اس کو ہم میں بیان کرتے ہیں نا، یا کا مطلب ہے ندا کرنے والا، پکارنے والا،
اس کا مطلب ہے یعنی پکارنے والا، جیسے ہم کہتے ہیں اے، یعنی اے اللہ، یعنی کسی کو مخاطب کرتے ہیں۔ آگے لفظ آتا ہے بدیو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو بغیر کسی پہلے نمونے کے بالکل نئے انداز سے پیدا کیا ہو، جس کا پہلے کوئی نمونہ نہ ہو پھر اس کو بغیر نمونے کے پیدا کیا، بدی اس ذات کو کہتے ہیں، یعنی اتنا قادر اور مطلق۔ اچھا، اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کی سورت بقرہ کے اندر 117 نمبر آیت ہے، بدی السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، یعنی کہ بنانے والا ہے۔ اور سورت انعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدی السماوات والارض انی یکون لہ ولدا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو ایسے پیدا فرمایا جس کی پہلے کوئی مثال نہ تھی۔ اچھا، اس کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ اس کے آگے آ جاتا ہے العجائب، یعنی جمع ہے عجیبہ کی، عجیبہ کی جمع ہے یعنی عجائبات، حیران کر دینے والی چیزیں، بالخیر یعنی بلائی کی طرف منصوب و بلائی کے ساتھ، اے خیر کے، یعنی یہ ٹوٹل جملے کا جو معنی بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے اے خیر کے ذریعے عجائبات ظاہر کرنے والے، بے مثال پیدا کرنے والے۔ یہ اس کی جو اصل تفسیر ہے قرآن مجید اور فرقان حمید کے اندر یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم حدیث کی روح سے اس وظیفے کو دیکھیں نا کہ اس وظیفے کے پیچھے حدیث سے کیا کوئی ثابت ہے، تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارک جو ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 2736 اور مسلم شریف کی حدیث ہے 2677، یعنی اللہ کے جو 99 نام ہے، یعنی اللہ کے جو 99 نام ہیں جو انہیں یاد کرے وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس بات سے یہ اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم رؤوف الرحیم نے یہ حدیث کے اندر واضح کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے نا، اگر کوئی بندہ اس کو یاد کرے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، بات یہ کرتے ہیں کہ اس کے اندر صفاتی نام کون سا ہے۔ اگر اس عبارت میں مخصوص دیکھیں بدی العجائب بالخیر، یعنی بدی کو علماء کرام نے اسماء حسنی کی کے ساتھ تشریح دی ہے، یعنی دعائے فرج، یعنی مصیبت سے نجات دینے کے لیے یہ دعا، یعنی نجات پانے کے لیے دعا۔ امام ابو القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب واللیل الصیب میں لکھا ہے کہ اللہ کے ناموں کو پکار کر یہ دعا مانگنا قرآن کا حکم ہے۔ سورۃ اعراف کے اندر 180 نمبر آیت کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے بہت اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے پکارا کرو۔ تو یہ حدیث سے بھی بات ثابت ہوگی اور قرآن مجید کی بھی میں نے چند چیزیں آپ کو بتا دی۔ اچھا، یہ تو قرآن اور حدیث سے بات آئی۔ کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جی، وہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگ جو پیر بنے بیٹھے نا، یہ ڈکوسلے لگا دیتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، قرآن اور حدیث سے چیزیں جو ہے نا کوئی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ قرآن اور حدیث سے بھی چیز ثابت ہوگی کہ یہ وہ وظیفہ ہے جو قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید کا آیات بھی بتا دی۔ اور بات کرتے ہیں بتانے والے کے متعلق، کوئی بتانے والا ہے وہ کون ہے، وہ کتنی طاقت کا مالک ہے، جو اس کا اصل خالق ہے، جس نے اس کو تشبیہ دی، جس کے جسم سے یہ سائیکل ہو کے سونا نکلا اور یہ ایسے کن فیکون والے الفاظ نکلے۔ وہ بزرگ کے بارے میں تو آپ کو بتا دیا، وہ سید حسنی حسینی سید شاہ بدی الدین قطب مدار رحمۃ اللہ علیہ، جو حلب کے رہنے والے تھے، حلبی تھے، اور پوری کائنات کے اندر لوگ ان کو جانتے ہیں، بزرگان دین جانتے ہیں، ان کا ایک نام اور مقام ہے۔ اور دوسری بات جو ہمارے سلسلے کے اندر چیزیں آئیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کر دی۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے اس چیز سے کس طرح فائدہ ہوا اور میں نے اس کو کس طرح پڑھا اور یہ کس طرح بات ہے، یہ میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ہر پڑھنے والے کی روحانی طاقت جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، ہر بتانے والے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں بتانے والے کی اور اس طریقہ کار کی جس سے مجھے فائدہ ہوا۔ میرے پیر و مرشد نے مجھے روزہ رکھوایا اور انہوں نے یہ حکم کیا کہ آپ نے کوئی چیز نہیں کھانی۔ میں نے کہا حضور اس میں تو ساری چیز آتی ہے، میں تو مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، جو آپ کی چیز دل مانگے نا، تجسس کے ساتھ مانگے، محبت کے ساتھ مانگے، آپ نے وہ چیز اس کو نہیں دینی۔ بس آپ کا یہی روزہ ہے، آپ نے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ من نفس عرف فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے مجھے پہچانے کے۔ میں نے کہا حضور ٹھیک ہو گیا، میرے اندر تو یہ طاقت اور سکت نہیں ہے، آپ کی کرم نوازی ہو جائے، میرے مولا پنجتن پاک کی کرم نوازی ہو جائے، میرا پیر و مرشد مجھ پہ کریم ہے تو میرا کام ہو جائے گا، کوشش میں اپنے سے پوری کروں گا۔ حضور یہ بات چلتے چلتے 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد مجھے نہیں پتہ چلا کہ وہ 1 سال کیسے گزرا، کرتا کیا تھا، میرا معمول کیا تھا۔
میں نے جیسے مغرب کی اذان ہونی ہے، میں نے نہانا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، جائے نماز میں نے ایک ہی رکھا تھا، تسبیح بھی میں نے ایک رکھی تھی، خوشبو میرے پاس ہوتی کوئی نہیں تھی، خوشبو کا نام نشان ہی نہیں تھا، بخور کا نام و نشان ہی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بس دل میں ایک عقیدت تھی، سچائی تھی کہ پیر و مرشد نے یہ بتایا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ چلا گیا نہر پہ، بس پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد نا، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ گزرنے کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میں جدھر بیٹھتا ہوں میں ادھر ہوتا ہی نہیں ہوں۔ مطلب ایک آدمی جہاں جس جگہ پہ بیٹھے نا، اگر وہ مقام پہ بیٹھے نا تو اس کا 2 چیزیں رونما ہوتی ہیں، ایک خوف، دوسرا تجسس۔ خوف کیا ہوتا ہے کہ یار میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، شاید کوئی جنات وغیرہ نہ آ جائیں، کوئی جنگلی جانور نہ آ جائے، یار مجھے کوئی بندہ دیکھ رہا ہوگا تو وہ یہ کہے گا رات کے وقت یہ جنگل میں کیا بندہ کر رہا ہے۔ ایک تجسس اور خوف، دونوں چیزیں ہی نہیں تھیں، مجھے ایسے لگتا کہ میں ادھر ہوں ہی نہیں۔ میں نے سب سے پہلے میں نے جو طریقہ کار مجھے پیر مرشد نے بتایا کہ خانہ کعبہ کا یا روضہ رسول کا آپ نے تصور کرنا ہے اور بیٹھ جانا ہے، بس میں ایسا ہی کرتا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے ہوں اور وہاں سے روشنی نکل رہی ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہ روشنی میرے جسم میں داخل ہو رہی ہے، اور جیسے وہ روشنی میرے جسم میں داخل ہو رہی ہے میرا جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں، آپ کبھی فریج کا دروازہ کھولیں نا تو جیسے آپ فریج کے اندر ہاتھ ڈالیں نا تو آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے نا، ایسے ہی مجھے نا ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی میرے جسم پہ، میرے جسم کے سارے بال کھڑے ہو جاتے، وہ جیسے روشنی میرے جسم میں داخل ہوتی میرا جسم بالکل ٹھنڈا ہو جاتا۔ مجھے پتہ نہیں میں پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے، بس میں نے شروع کرنا ہے، اور یہ ایسی چیزیں میرے اوپر منعکس ہونا شروع ہو۔ پھر الوسا ایک دفعہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے دل کر رہا کہ میں آج کون سے کسی بزرگ کے مزار کے پاس جاؤں اور اس کو دیکھوں، میں نے سوچنا وہاں پہ، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں فزیکل وہاں پہ ہوں۔ اس وظیفے کا یہ کمال ہے، اس تسبیح کا یہ کمال ہے کہ جسم کو ایسے یہ پاک صاف کر دیتی ہے، بالکل پاک صاف کر دیتی ہے اور ہلکا کر دیتی ہے، آپ کو بھوک نہیں محسوس ہونے دیتی، آپ کو پیاس نہیں محسوس ہونے دیتی، آپ کو اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، سب سے قیمتی چیز اس کی جو میں نے محسوس کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر ہر طرح کا فکر ختم کر دیتی ہے، خوف کا، روزی کا، روٹی کا، دنیا کا، جہان کا، ہر قسم کے فکر سے آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے انسان اور اللہ کے درمیان وہ ہے فکر، روزی کی فکر، رزق کی فکر، کام کی فکر، بیوی کی فکر، بچوں کی فکر، ماں باپ کی، حتیٰ کہ ہر جہان کی چیز کی فکر۔ آپ فکر سے آزاد ہو جائیں گے۔ کوئی کرنے والا ہو، میں نے آپ کو ایسی چابی دے دی ہے، آپ کے پاس یہ چابی ہے، بس آپ چابی کو لے لیں، دنیا جہان کے خزانے آپ کے ہیں۔ میں شعر یاد آ گیا، جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے پورا لو قلم ہی تیرے ہے، یہ حقیقت ہے۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا، مرد قلندر تھا، اس نے ایسے نہیں کہا، یہ اس کے اوپر نزول ہوئی تھی نا چیزیں، اس کے دماغ کے اندر یہ چیز نزول ہوئی اور انہوں نے لکھ دی، انہوں نے یہ سچ لکھا ہے، سچ لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس نے قرآن مجید کی تشریح لکھی ہے، یقین مانیں۔ آپ اقبال کو پڑھ رہے ہیں، آپ کسی اور فکر کے بارے میں سوچنے پہ مجبور ہی نہیں ہوں گے، آپ کے پاس وہ علم آ جائے گا دنیا جہان کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اگر آپ خالی صرف اقبال کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اقبال وہ کہتا ہے کہ مجھے مولانا روم نہ ملتے تو میں اقبال نہ بنتا، اور مولانا روم نے کہا مجھے شاہ شمس نہ ملتے تو میں مولانا روم نہ بنتا۔ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیا انہوں نے یہ جملہ کیوں کہا ہے؟ یہ عطا کی بات ہے، سینہ بسینہ ہے، ایک عطا سے دوسری عطا، دوسری عطا سے تیسری عطا، یعنی سلسلہ بسلسلہ چلتے 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 نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر لے کے چلی جائیں گی۔ یہ چیزیں، یہ وہ چیز ہے، تمہید، طریقہ کار اور فکر
یہ آپ نے ایک دفعہ کرنی ہے، ایک دفعہ کر کے آپ بیٹھ جائیں بس، پھر آپ غرق ہو جائیں گے اس دنیا کے اندر۔ ایک ایسی دنیا ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کے اندر سانس بند ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا والا سمندر پانی والا سمندر نہیں ہے کہ آپ سمندر میں غوطہ لگائیں تو آپ کے سانس بند ہو جائیں گے، آپ کو حیات مل جائے گی، آپ کی زندگی جو ہے نا وہ حیات ہو جائے گی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ یہ ہزاروں چیزیں آپ نے کی ہوں گی، آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ کسی آستانے یا درگاہ کی طرف جاتے ہیں وہ آپ کو کوئی پیغام بھیجتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میری طرف آؤ؟ کیوں جاتے ہیں لوگ؟ کس لیے جاتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس آؤ؟ ان کو کیا ضرورت ہے بھائی آپ کو بلانے کے لیے؟ آپ لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، کیوں جاتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کیوں جا رہے ہیں ہم؟ کیا ملے گا وہاں سے؟ اس کے پیچھے ایک بڑی بڑی حقیقت چیز ہے جو لوگوں کو نہیں پتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر جو طاقتور ہے نا وہ آپ وعدے سے کیسے منحرف ہو جائے؟ کمزور تو چلو جی منحرف ہو گیا، اس کی کمزوری ہے، لیکن جو طاقتور ہے وہ کبھی منحرف ہی نہیں ہوتا۔ طاقتور وہ جو پورا پتہ نہیں کتنی مشرقین ہے، وہ مغربین ہے اور کتنے عالمین ہیں، ان کا رب ہے، اس کی کتنی طاقت ہے، وہ کیسے منحرف ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان یہ چند دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، اگر تو میرے نام پہ کر دینا میں تجھے ایک ایسی زندگی عطا کروں جو کبھی ختم ہی نہ ہونے والی ہو، وہ یہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہید کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو شہید کا نا اس کا گمان نہ کیا کرو، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے اور میرے سے رزق لیتا ہے، قرآن مجید کہتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، لوگ مانتے ہیں، ہر فقہ کے لوگ مانتے ہیں، ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں کہ شہید زندہ ہے۔ شہید کی دو قسمیں ہیں، ایک شہید اصغر چھوٹا، ایک شہید اکبر بڑا۔ شہید اکبر کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا نا وہ شہید اکبر ہے، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے اور وہ شہید ہے۔ پھر آپ لوگ اس کو کیوں مردہ کہتے ہیں بھائی؟ آپ کیوں مردہ ہے؟ اور جو مردہ کہتے ہیں وہ خود مردہ ہیں، جو کہتے ہیں نا مردہ ہے وہ خود مردہ ہیں، دوسروں کو مردہ کہتے ہیں، اور شہید تو زندہ ہے۔ دوسرا شہید وہ جو اپنے دین کی خاطر، اپنے وطن کی خاطر، اپنے دفاع کی خاطر، اب دین اسلام کی خاطر جنگ کرتے ہوئے شہید، وہ شہید اصغر ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جس حالت میں شہید ہونا اس کو اسی حالت کے اندر ہی دفن کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ اس کے کپڑے تبدیل کرو، اس کو کفن دو، یہ ساری چیزیں کرو، نہیں، اسی حالت میں اس ساتھ ہی کرو۔ کیوں کہا ہے؟ اس کے پیچھے کسی نے سوچا ہے؟ میں تو اتنا خیر پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ کمنٹس کے اندر ضرور بتانا۔ دوسری بات، یہ وظیفہ اس بندے کو ضرور اثر کرے گا جو پڑھے گا، جس کے نصیب میں قسمت میں ہے یہ ضرور اس کے پاس چلا جائے گا۔ میرے پاس چیز تھی، میں نے آپ لوگوں کو دے دی، آپ نے فیصلہ کرنا ہے، سوچنا ہے، آپ لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ اس کا فیض عام ہے ہر انسان کے لیے۔ اور آج میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں، جو قرآن مجید ہے نا اس سے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، خود کی اصلاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنی خود کی اصلاح کرنے کے لیے میں کسی سے اجازت لے لوں۔ اجازت کچھ خاص کاموں کے لیے ہوتی ہیں، اور جو درویش ہوتا ہے نا وہ جس کی طرف ایک دفعہ نظر اٹھا کے دیکھ لینا اس کو پھر اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا دل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر جس کا دل کا دروازہ ایک دفعہ کھل جائے نا وہ دوبارہ بند نہیں ہوتا، جو مرضی کر لے بند نہیں ہوتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ نفس کشی ہے، یہ وہ ملنگی ہے جو ہمارے کلندری قادری خاندان یعنی قادری کلندری خاندان خانوادے کا یہ وظیفہ ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اس سے انہوں نے کھود کے اپنے من کی مٹی اس کو سونا بنا لیا، اس کے اندر آنسو بہا کے اس کے اندر ہیرا تلاش کر لیا، منزل تلاش کر لی۔ اس کے اندر وہ 7 منزلیں موجود ہیں، حقیقت، طریقت، معرفت، شریعت، بقا باللہ، فنا فی اللہ، سب کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ بس آپ پڑھ لیں، آپ اس کے اندر غرق ہو جائیں۔
جب آپ اس کو اس کے حوالے کریں گے نا اپنے آپ کو، پھر اس کے آپ کو انوار تجلیات ملیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم پہلے کس جہاں میں تھے اور اب ہم کس جہاں میں ہیں۔ پہلے زندگی مزہ دے رہی تھی یا اب مزہ دے رہی ہے۔ اور ایک عشق کا تو ایک بڑا عجیب محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں نا عشق ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے۔ آپ ایک ایسے عشق کرنے والے ایک عاشق کے پاس چلے جائے نا، جو میں نے بات کی سینہ بسینہ، کسی ایسے صاحب مرد کلندر کے پاس چلے جائے نا، تو پھر آپ کا جو پیالہ ہے نا یہ خالی نہیں رہے گا، آپ کا من جو ہے نا وہ پھر پیاسا نہیں رہے گا، پھر آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن کہاں وہ دن اور کہاں ہم، اور کہاں وہ گزرے دن اور کہاں آپ لوگ۔ میں نے تو آپ کو یہ چیزیں بتانی تھی، کچھ مخفی رکھی ہیں، کچھ زہر بتا دی ہیں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہو جائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بزرگوں نے اپنی دلوں کے اندر ہزاروں سال چھپا کے رکھی، سلسلہ چلتا 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 آخر یہاں تک آ پہنچا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی کے اندر کبھی کسی سخی کے ساتھ پالا پڑے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ آپ کا پالا پڑا میرے ساتھ، میرا پالا پڑا ایک ایسے سخی کے ساتھ جس نے میرے سے کوئی چیز چھپائی نہیں۔ اور جب میں نے ان سے مانگا نا کہ حضور، جب وہ محبت کے اندر خوش ہوئے تو انہوں نے کہا کیا چاہیے؟ میں نے کہا حضور مجھے نا یہ بات تھی تقریباً آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی، تو عرس لگا ہوا تھا پیر سخی احمد شاہ بخاری کا لاہور کے اندر، جو نا گجو متا سٹاپ میٹرو سٹاپ جو ہے اس کے ساتھ دلم کلاں ایک مطلب کہ ٹاؤن ہے، صدیق آباد ایک روئی نالہ ہے اس کو بولتے ہیں، وہاں پیر سخی احمد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو جسم کے بال ہیں اور ان کا جو جبہ مبارک ہے وہاں دفن ہے۔ اصل مزار تو ان کا انڈیا کے اندر ہے، اٹاری شام سنگھ کی رینی کے گاؤں کے اندر۔ تو ان کا جو پوتا تھا نا، جو ہمارے دادا مرشد کا بھائی تھا، اس کے پاس بیٹھے تو بڑی وہ محبت کے ساتھ اور بڑی عقیدت کے ساتھ لوگوں کو چیزیں دے رہے تھے، کسی کو کوئی چیز عطا کر رہے تھے، کوئی چیز۔ تو مجھے کہہ رہے تھے نواز آپ لکھ کے دیے ہو۔ میں نے کہا اچھا حضور۔ جب وہ سارے لوگ فارغ ہوئے نا تو میرے پیر و مرشد بھی چار پائی کے اوپر بیٹھے ہوئے، میں زمین کے اوپر چٹائی پہ بیٹھا ہوا، وہ ساری چیزیں وہ بانٹ رہے ہیں، اور میرے دل میں یہی تجسس کہ میری طرف بھی توجہ ہو، میری طرف بھی خیال ہو۔ میں دل میں پکارے جا رہا ہوں، زبان سے نہیں کہا، درود شریف پڑھتا رہا، یہ پکار رہا۔ کبھی میرے سے بھی سوال کرے نہ پوچھے تجھے بھی کیا چاہیے، میں یہ لفظ دل میں سوچے جا رہا ہوں۔ تو میری طرف انہوں نے مخاطب کہتے ہیں ہاں بھائی تینوں بھی کوئی چیز چاہیے دی ہے؟ میں نے کہا حضور ضرور چاہیے، تو آپ عطا کریں گے؟ ہاں آپ کو کوئی شک ہے؟ میں کہا دیکھ لیں۔ کہتے ہیں بھائی آپ کو کوئی شک ہے تو مانگے کیا؟ میں نے کہا حضور دیکھ لیں، آپ مجھے دیں گے؟ وعدہ ہے؟ ہاں وعدہ ہے، بولو۔ میں کھڑا ہوا، میں جا کے اپنے پیر و مرشد کے ایسے بازو پکڑ لی، میں نے کہا حضور مجھے بس میرے پیر و مرشد ہی چاہیے، مجھے دنیا جہان کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تو مسکرا کر کہتے ہیں ہاں مدد علی شاہ یہ بچہ کیا کہتا ہے؟ تو میرے پیر و مرشد مسکرا کر یار یہ بچہ ہے نا شاہ جی، بس یہ ایسے ہی ضد کرتا رہتا ہے، ہم تو اس کے ہی ہیں۔ کہتے ہیں بھائی ہم اس کے آپ ضامن ہو چکے ہیں، تو دیکھنا خیال رکھنا، بس اتنی سی بات۔ تو میں کہتا شاید تصدیق ہو جاتی، تو جیسے یہ دل کا اندر سے ہوتا ہے نا کچھ، تصدیق ہو جاتی تو مزہ آ جاتا۔ تو کہتے ہیں ہاں آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا اچھا حضور آپ نے کہہ دیا۔ اچھا کہتے ہیں جب آپ کی داڑھی میں نا سفید بال آ گئے نا تو سمجھ لینا کہ آپ کا کام ہو گیا۔ یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنے گھر کے اندر سویا تھا، تو رات کو مجھے نا خواب آئی۔ پیر و مرشد جو ہے نا وہ لاہور والے جن کی میں بات آپ کو سنا رہا ہوں، پیر سید دلاور حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میری خواب میں آئے، اور جو عرس لگتا ہے ہمارا ضلع چنیوٹ کے ساتھ ایک گاؤں ہے وہاں پہ، تو ہم نا وہاں عرس پہ گئے ہیں، اور میرے پیر و مرشد بھی ہیں، وہ ہمیشہ میرے پیر و مرشد میرے بازو کو پکڑ کے نا یہاں سے چلتے تھے۔ میرے ہاتھ میں ایک نا پانی کا وہ چھوٹا سا لوٹا تھا جس کے ساتھ وہ بیر جا کے وضو وغیرہ کرتے، تو میں نے پکڑا ہوا ہے۔ آگے سے نا پیر دلاور حسین شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ ملتے ہیں، کہتے ہو بھائی کدھر جا رہے ہو؟ اسی تو ملنے واسطے آ رہے ہیں۔ تو میرے پیر و مرشد نے کہا حضور ہم بس آ رہے ہیں، آپ چلیں۔ میں ان کی طرف دیکھتا ہوں تو میرے پیر و مرشد نے میرے بازو پکڑا ہوا ہے، موڑ کے ان کی طرف دیکھتا ہوں، مجھے کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں، کہتے آگے چل۔ میں ان کی طرف دیکھتا ہوں
اور مجھے وہ کھینچ کے کہ چلیں آگے چلیں. اچھا کیا دیکھتا ہوں، بس یہ چیزیں دیکھیں تو مجھے جیسے میں اٹھا تو میرے دل نے کہا کہ میں دیکھ یہ کیا ہوا. میں نے جلدی سے لائٹ کو آن کیا اور شیشے کے سامنے گیا اور یہاں سے ایسے کر کے دیکھا نا تو میری داڑھی کے اندر سفید بال. میں نے فوراً وضو کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کیا. اس کے بعد ان کے لیے میں سال ثواب کے لیے نذرانہ عقیدتاً تحفتاً نفل پڑھے اور اللہ سے توبہ استغفار کیا اور مالک کا شکر ادا کیا. میں نے کہا جو میرے پیر و مرشد نے جو حکم فرمایا تھا نا وہ بات سچ ہو گئی. یہ چیزیں بناوٹ نہیں ہو سکتی. یہ وہ طریقہ کار ہے جو بناوٹ پہ مبنی نہیں ہے. دنیا جہان کی آپ بناوٹ کر لیں، ہر چیز میں آپ جھوٹ بول لیں، فراڈ مار لیں، اپنے سے باتیں بنا لیں، جتنی مرضی بنا لیں، لیکن اس میں باتیں آپ نہیں بنا سکتے. آپ وہی بیان کریں گے جو آپ کے اوپر آشکار ہوگا. اگر آشکار نہیں ہوگا تو آپ بول نہیں سکیں گے، بیان نہیں کر سکیں گے. اس کی مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل آپ ایک نہر کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس کی گہرائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اوپر کھڑے ہو کے یہ 30 فٹ ہے، 25 فٹ ہے، 20 فٹ ہے؟ اتھینٹیکیشن تو نہیں ہے نا آپ کے پاس یہ کتنی ہے. اتھینٹیکیشن اس وقت ہی ہوگی جب آپ اس کے اندر داخل ہوں گے. جب آپ داخل ہوں گے نا تو پھر آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. میرے پیر مرشد نے صرف ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ لوڑن والا رہا نہ خالی تے لوڑ کیتی جس پکی، جے لوڑن تینوں لبیا نہیں تو سمجھ لوڑ ہے میری کچی. بس آپ من کو مار دیں، آپ لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں. یہ لوگوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، 1 ہفتہ پڑھا، 10 دن پڑھا، 15 دن پڑھا، 1 مہینہ پڑھا. بہت زیادہ لوگوں تو 2 مہینے پڑھ لیتے ہیں، لیکن مجھے ایسا بھی کوئی بندہ نہیں ملا شاید کوئی 3 مہینے چلنے والا ہو. لیکن یہ وہ ریاضت ہے جو سالہ سال کرنی پڑتی ہے، سالہ سال کرنی پڑتی ہے. شاہ بدی الدین قطب مدار رحمۃ اللہ علیہ نے پورے بر صغیر کا انہوں نے چکر لگایا اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ چیزیں جو تھی وہ چیک کی. انہوں نے بزرگوں سے ملے، ان کی تعلیمات حاصل کی، صاحب نظر لوگوں سے ملے، پھر آپ نے اندر وہ چیز اور وہ مقام پیدا کیا. پھر آپ نے یہ پڑھا، پھر آپ سے یہ چیز منسوب ہوئی، پھر آپ سے ایک روشنی ہوئی، ایک روشنی چلی. اس روشنی کے اوپر جیسے یہ بھورے آ جاتے ہیں نا، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں. آپ لائٹ جلائیں نا، کسی بھی موسم میں جلائیں نا تو اس کے اوپر کیڑے وغیرہ مچھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہی درویش کا بھی نظام ہے. اس کے اوپر جو ہوتے ہیں نا یہ بھمرے، یہ دنیا دار لوگ، میرے جیسے گندے غلیظ انسان، نکمے لوڑے جن کو ضرورت ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں. پھر جب وہ آ جاتے ہیں نا تو پھر ان کو چیز اس طرح ملتی ہے صاحب نظر لوگوں سے جو دل کو بدلنے والے ہوتے ہیں. اور میں آپ کو آخری بات بتاؤں کہ جب آپ پہ کرم ہو جائے گا نا تو اس کی جو پہلی نشانی ہوگی نا وہ پتہ کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنا دل جو ہے نا بندے کا اپنی طرح مخاطب کر لیتا ہے. سب سے بڑا انعام اس کو یہی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے میں سب سے بڑا انعام اس بندے کے اوپر کرتا ہوں کہ اس کو جو اس بندے کا دل ہے نا وہ اپنی طرح مخاطب کر لیتا ہوں، اپنی طرح موڑ لیتا ہوں، اس کو فکر ہی نہیں رہتی. آپ پڑھتے ہیں روزی رزق کے لیے، آپ پڑھتے ہیں دنیاوی کاموں کے لیے. آج میں نے آپ کو وہ شیشہ دے دیا ہے جس سے آپ پورا جہان کیا تمام عالمین جو ہے نا تمام جہان دیکھ سکتے ہیں. یہ وہ شیشہ دیا ہے میں نے کہ اس کو آپ چمکا لو، سائیکل کر لو، اس کے اندر ہر چیز ہے. بس اس وظیفے کو پڑھے. اس کی آخر تعداد جو ہے نا 4444 مرتبہ ہے رات کے اندر. اتنی پڑھ لیں کافی ہے. اول آخر درود ابراہیم پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، شاہ بدی الدین قطب مدار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کے اندر پیش کریں اور اجازت طلب فرمائیں، نہ ان کا نیاز دیں. اس کے بعد یہ شروع کر لیں. بس آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. پھر آپ کو دل ہی بتائے گا کب چھوڑنا ہے اور کب پڑھنا ہے. بس کمال ہو جائے گا، آپ کی زندگی بدل جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.